الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے بھائیو محترم بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے دن بہت سے لوگوں کو معافی سے استثناء کرنا اور بہت سو کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاف کر دینا، اس بات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جنہوں نے گستاخی کی اور جنہوں نے آپ کو پریشان کیا، تو کچھ تو ایسے تھے جن کے لیے ان کے جرائم اتنے بڑھ گئے تھے کہ معافی نہیں تھی ان کے لیے، واجب القتل تھے، اور بہت سے ایسے تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے ساتھ عفو اور درگزر کا معاملہ فرمایا، حالانکہ ان کے جرائم بھی بڑے تھے۔ انہی میں ایک صحابی تھے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، یہ اسلام لے کر آ گئے اور کبھی کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تو اس کو بھی لکھا کرتے تھے۔ غیروں نے ان کو بہکایا، ورگلایا اسلام کے اور آپ کے خلاف، تو ایمان اور اسلام سے پھر گئے۔ جب مکہ فتح ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کو لے کر آئے، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے رضاعی بھائی تھے، دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا تو رضاعی بھائی تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ رہے تھے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، کوئی ایمان پر بیعت کر رہا ہے، اسلام پر بیعت کر رہا ہے، کوئی اللہ کے راستے میں جانے پر بیعت کر رہا ہے، کوئی گناہوں کے ترک پر بیعت کر رہا ہے، بیعت کر رہے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی عبداللہ بھی آ گئے، تو آپ خاموش رہے۔ پھر دوبارہ کہا اللہ کے نبی عبداللہ آ گئے، یہ بھی آپ سے اسلام پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ان سے غلطی ہو گئی، آپ خاموش رہے۔ بار بار اس بات کو دہرایا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بھی ایمان اور اسلام پر بیعت کر لی، سچے اور پکے تائب ہو کر واپس ایمان اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ عبداللہ بن سعد بن سرح رضی اللہ عنہ پھر پوری زندگی کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا معاملہ ان کا سامنے نہیں آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو مصر کے والی اور حاکم رہے، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی۔ اختلافات کے زمانے میں بالکل الگ ہو گئے۔ ان کی موت کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، دنیا سے جانے کا ان کا واقعہ۔ یہ عبداللہ بن سعد بن سرح
ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ اللہ میرا آخری عمل صبح کا عمل بنا دے، کہ صبح کے وقت میں میرا آخری عمل ہو اور اس کے بعد میں دنیا سے چلا جاؤں، یہ دعا کی۔ تو فجر کی نماز کی امامت کر رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، دونوں رکعت مکمل کر لی، تو ایک طرف سلام پھیرا، دوسری طرف سلام پھیر رہے تھے کہ انتقال ہو گیا۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سر رضی اللہ عنہ، آپ علیہ السلام نے عمومی معافی کے اندر ایک ان کو بھی معاف فرمایا، درگزر کا معاملہ کیا آپ نے ان کے ساتھ، انہی کے اندر جن میں آپ علیہ السلام نے عفو اور درگزر کا معاملہ کیا، ایک بہت بڑا نام اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ۔ اکرمہ یہ ابو جہل کے لڑکے ہیں، تو اکرمہ صحابی تھے اس لیے رضی اللہ عنہ۔ ابو جہل آپ کا سخت ترین دشمن تھا، تو یہ اکرمہ بھی دشمنی میں تھے بہت زیادہ، ہر وقت کاٹ میں، ہر وقت دشمنی میں۔ جب مکہ فتح ہوا تو ان کی بیوی ام حکیم بنت حارث رضی اللہ عنہا وہ ایمان لے کر آ گئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگی کہ میرے شوہر اکرمہ کے لیے امان دے دیں آپ۔ یہ یہاں سے بھاگ کر یمن چلے گئے، ساحل یمن پر، یمن کے جو سمندر کا کنارہ تھا وہاں پہنچ گئے، یہ بھاگ گئے مکہ سے کہ یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں گا۔ بیوی یہاں پر ایمان لے کر آ گئی، حضور سے امان کی درخواست کرتی ہیں کہ آپ ان کو امن دے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ ان کو امن ہے، جبکہ باپ بھی دشمن اور جب تک اسلام قبول نہیں کیا بیٹے بھی دشمن تھے، لیکن آپ نے اس کے باوجود امن دے دیا۔ تو یہ کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کشتی بھور میں پھنس گئی، تو کہنے لگے لات اور عزا آج میری مدد کرو، کیونکہ ابھی تک تو ایمان نہیں لائے تھے۔ تو کشتی میں کسی نے کہا کہ اللہ کو پکار، اللہ کو، لات اور عزا تیری مدد نہیں کریں گے، اللہ مدد کرے گا۔ تو کہا اللہ ہی کو تو چھوڑ کر یہاں آیا ہوں، اگر کشتی میں اللہ کے علاوہ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، سمندر میں تو خشکی میں بھی کوئی مدد نہیں کر سکتا، تری میں مدد نہیں کر سکتا تو خشکی میں بھی کوئی میری مدد نہیں کر سکتا۔ اور وہاں کشتی میں عہد کیا، اے اللہ اگر آج مجھے تو نے نجات دے دی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤں گا۔ یہ کشتی میں اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں۔ تو کشتی سے واپس آ گئے، نجات مل گئی، واپس کنارے پہ اتر گئے، اتنے میں بیوی آ گئی ان کی، ام حکیم بنت حارث۔ اللہ، بیوی نے کیا کہا ان کو؟ قد جئتک عند من اوصل الناس وابر الناس وخیر الناس۔ اللہ کے نبی کی شان میں کہا کہ میں ایسے شخص کے پاس سے آ رہی ہوں جو لوگوں میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ بھلے ہیں، لوگوں میں سب سے زیادہ نفع پہنچانے والے ہیں۔ تو کہاں جا رہا ہے ہلاک ہونے کے لیے؟ میرے ساتھ چل، میں تیرے لیے امان لے کر آئی ہوں۔ یہ بیوی ان کو کہہ رہی ہے قد جئتک من عند اوصل الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وابر الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور تقوی والے ہیں، وخیر الناس، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بھلے ہیں، میرے ساتھ چل، میں نے تیرے لیے امان لی ہے۔ اور بیوی کے ساتھ یہاں سے یہ چلے واپس مکہ کی طرف کہ تاکہ ایمان کو قبول کر لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ان کے آنے سے پہلے بتایا کہ اکرمہ آ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو وحی کے ذریعے سے علم ہو گیا، فرمایا کہ اکرمہ آ رہے ہیں۔ اور آپ نے آگے کی بات یہ فرمائی کہ دیکھو اکرمہ آ رہے ہیں تو ان کے باپ ابو جہل کو برا مت کہنا، کیونکہ مردوں کو برا کہنا زندوں کو تکلیف دیتا ہے۔
کتنا خیال کس کا؟ جو کہ دشمن تھے جان کے، باپ بھی دشمن، بیٹا بھی دشمن. اور صحابہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ سے فرما رہے ہیں دیکھو اکرمہ آ رہے ہیں، تم ان کے باپ ابو جہل کو برا مت کہنا، کیونکہ ان کے باپ کو برا کہنا زندوں کو تکلیف دینا ہے، زندوں کو تکلیف دینا ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں نا اس کا باپ ایسا آدمی تھا کہ زندوں کو تکلیف دے رہا ہے اس کی برائی بیان کر کے. کہ مردوں کی برائی بیان مت کرو، فرمان ان کی خوبی بیان کرو. تو بیٹے کو تکلیف ہوتی تو اس لیے فرمایا کہ ایسا مت کرنا. اور جب آئے ہیں حیات الصحابہ میں مفصل یہ واقعہ ہے پہلی جلد کے اندر. جیسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو آتے دیکھا تو اس تیزی کے ساتھ ان کا استقبال کرنے کے لیے دوڑے ہیں کہ آپ کے بدن سے چادر گر گئی. دشمن کا استقبال. اور آپ نے فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر، مبارک ہو اے سوار جو کہ ہجرت کر کر آیا ہے، مبارک ہو تیرے لیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، کہنے لگے آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس بات کی گواہی دو. تو اکرمہ کہنے لگے کہ آپ نے ایک اچھے اور بھلے کام کی طرف دعوت دی ہے، اور آپ اس معاملے سے پہلے بھی ہمارے درمیان میں سچے اور امانت دار تھے. اور کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. اور فرمایا چند باتیں فرمائی. جو فرمایا اللہ کے نبی آج تک میں آپ کے خلاف لڑا ہوں، آپ کے خلاف جنگ میں حصہ لیا ہے، جتنی جنگوں میں حصہ لیا ہے اس سے 2 گنا آپ کی مدد میں حصہ لوں گا. میں نے آج تک اللہ کے دین کو روکنے میں جتنا مال خرچ کیا اس سے 2 گنا خرچ کروں گا. اور ایک تو بات بڑی عجیب کہی، وہ فرمایا اللہ کے نبی جہاں جہاں جا کر لوگوں کو میں نے روکا ہے وہاں وہاں جا کر ایمان کی دعوت دوں گا لوگوں کو. یہ 3 باتیں ارشاد فرمائی. اور ایسا ہی ہوا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو مرتدین تھے، ارتداد والے جو پھر گئے تھے ایمان اسلام سے، ان کے خلاف جنگ کی اور حتیٰ کہ شہید ہو گئے، اور جسم پر 70 سے زیادہ تیر اور تلوار کے نشان تھے. زندگی اسی میں لگا ہوا کہ وہ ساری زندگی تو چھوڑ دی، اب اس میں لگا ہوا زندگی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام ان کے بارے میں فرمانے لگے کہ میں نے آج خواب دیکھا ہے، اور خواب میں نے جنت کے اندر ایک کھجور کا خوشہ دیکھا ہے، ابو جہل کا ایک خوشہ دیکھا ہے کھجور کا. تو ام سلمہ نے کہا اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ یوں کہا ابو بکر کے بیٹے کو ایمان نصیب ہو گیا. وہ یہ تھے اکرمہ، پہلے خواب دیکھا تھا آپ نے. اور ان کی حالت جب ایمان میں داخل ہوئے، بہت آسانی کے لیے آپ دیکھیں فضائل اعمال کو اٹھا کر، اس میں یہ بات ملے گی آپ کو. ورنہ علامہ ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت المصطفیٰ دیکھیں 2 جلد. جب یہ قرآن کھولتے تھے تو یوں کہتے تھے ھذا کلام ربی، یہ میرا اللہ کا کلام ہے، اور اتنا روتے بے ہوش ہو کر گر جاتے. زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں، ایمان اور اعمال کی محنت سے وہ ایسی تبدیل ہوتی ہے. پھر قرآن کھولتے اور پھر کہتے ھذا کلام ربی، میرا اللہ کا کلام ہے، اتنا روتے کہ بے ہوش ہو کر گر جاتے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے بھی معافی کا اعلان کیا مکہ فتح کے دن، اور آپ نے ان کے لیے دعا استغفار بھی کی. اللہ کے نبی سے کہنے لگے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دے مغفرت کی. اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کی. اسی سے متعلق انشاءاللہ پھر بات آئے.